آئیے آج جو میرے دل پر خدا نے کلام رکھا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ زبور 107 کی 20ویں آیت مقدسہ، زبور 107 کی 20ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، میرے ساتھ اونچی آواز میں اس کلام کو دہرائیں، میرے پیچھے دہرائیں، کیونکہ جب آپ اپنے منہ سے کلام کو دہرائیں گے آپ برکت پائیں گے۔ جب اس کا کلام آپ کے اندر سے، آپ کے منہ سے ہو کر نکلے گا آپ برکت پائیں گے۔ اس لیے کوئی خاموشی نہیں رہے گا، اونچی آواز میں کہیں گے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ جب کلام نازل ہوتا ہے، جب خدا اپنا کلام بھیجتا ہے، یرمیا یہی کہتا ہے کہ خدا نے نبی بھیجے، خدا نے پیغمبر بھیجے، خدا نے کلام بھیجا، لیکن لوگوں نے اس کو رد کر دیا۔ جب کوئی کلام کو رد کر دیتا ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے، جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے، لیکن جو فرمان بجا لاتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ اگر آپ بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا جب اپنا کلام نازل فرماتا ہے اس پر توجہ کریں، اس کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ مقدس داؤد کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں کہاں رکھ لیا ہے؟ پرچھتی پہ نہیں۔ کچھ لوگ کلام کو، بائبل مقدس کو پرچھتیاں تو رکھ دیندے نے۔ کلام مکتوب ہے اور کلام شخصی یا نفسی ہے۔ کلام مکتوب یہ لکھا ہوا کلام ہے جس کو ہم یونانی میں لوگوس کہتے ہیں۔ لوگوس یہ لکھا ہوا کلام، اور مقدس داؤد اس لکھے ہوئے کلام کے متعلق زبور 119 میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس کے 9 مترادفات استعمال کرتے ہیں، اور 9 مترادفات میں وہ کہتے ہیں تیرا کلام جو ہے وہ حکم ہے، وہ آئین ہے، وہ شہادتیں ہیں۔ اور وہ 9 مترادفات استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ کہتے ہیں تیرا کلام میں نے کہاں رکھ لیا ہے؟ کہاں رکھ لیا ہے؟ تاکہ تیرے خلاف گناہ یاد رکھے، یہ کلام پرچھتیوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، روشن دانوں میں رکھنے کے لیے نہیں کہ ہم نے رکھ دیا پھر ہم گزریں گے، آئیں گے، جائیں گے، یہ برکت دے گا۔ اس طرح برکت نہیں ملے گی جب تک یہ کلام آپ کی زندگی میں تازہ رحمہ نہیں بن جاتا۔ کلام لکھا ہوا کلام لوگوس، اور جو کلام خدا آپ سے کر رہا ہوتا ہے، جب میں کلام کر رہا، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں یہ کلام سنا رہا ہوں، تو شاید آپ کے واو میرے سوال کا جواب مل گیا۔ جب کلام آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب کلام آپ کی زندگی میں شخصی طور پر کام کرتا، چھوتا آپ کو اور آپ کے لیے تجربہ بن جاتا ہے، پھر وہ تازہ رحمہ بن جاتا ہے۔ یونانی میں سے رحمہ کہتے ہیں۔ جب کلام آپ کے اندر زندہ کلام کام کرتا ہے، تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا خاموش نہیں ہوا، یعنی اس نے یہ کتاب لکھوا دی اور اس کے بعد خدا چپ ہو گیا۔ میرا اور آپ کا خدا دنیا کے معبودوں سے ممتاز ہے، فرق ہے، اعلیٰ ہے، قدوس ہے۔ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، وہ چھوتے نہیں، وہ شفا نہیں دیتے، وہ بولتے نہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا
ابتدا سے ہی کلام کرتا آیا ہے اور آج بھی اس نے کلام کرنا بند نہیں کیا. وہ کلام کر رہا ہے اور وہ کلام کرتا رہے گا. اور جب جو وہ اپنا کلام بھیجتا ہے، وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے، تب وہ شفائیں مہیا کرتا ہے، وہ معجزات کرتا ہے. اور وہ شفائیں اور وہ معجزات جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے اپنا کلام نازل فرما کر. ہمیں ہماری لکھا ہے وہ کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے، شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں بریک تھرو ہو جانا، رہائی ہو جانا، بندروں کا ٹوٹ جانا، قیدیوں کا آزاد ہو جانا، بیماریوں کا چلے جانا، پستی کا بحالی میں بدل جانا اور بدحالی کا خوشحالی میں بدل جانا. یہ رہائی ہے. جب وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور قیدی رہا ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. وہ کہتا ہے ہو جا. ابتدا میں اس نے کہا ہو جا، روشنی ہو جا. تو کیا ہو گیا؟ کیا کیا؟ کلام کیا. کلام کرتا ہے، کلام بھیجتا ہے. جب اس نے کہا ہو جا کن، تو ہو گیا. وہ اپنا کلام بھیجتا ہے اور وہ جب اپنا کلام بھیجتا ہے وہ شفا بھیجتا ہے، وہ کام کرتا ہے. اس کا کلام قدرت سے کام کرتا ہے اور وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے سب کچھ کر رہا ہے، کلام کی قدرت سے سنبھال رہا ہے. جب ہم دوسرا سلاطین 20 باب پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، حزقیہ بادشاہ کا واقعہ. حزقیہ ایک اچھا بادشاہ ہے. اس نے اپنی جوانی سے لے کر ساری زندگی وہ کام کیے ہیں جو خدا کو پسند ہو. وہ مقدس داؤد کی طرح ایک اچھا نیک بادشاہ ہے اور اس نے کام کیے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق اپنے باپ داؤد کی طرح. لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی ہے. اس نے اپنے تمام ذخیرہ خانہ اپنے دشمنوں کو دکھائے ہیں. خدا اس سے ناراض ہوا ہے اور اس کو ایک پھوڑا ہو گیا ہے اور اس پھوڑے سے خدا اپنا کلام یساع نبی پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے سن میرے بندہ حزقیہ سے آ کے کہہ، کیونکہ وہ میرے ساتھ چلا ہے اس لیے تو اس کو پیغام دے جا کے کہ یہ پھوڑا جو تجھے ہوا ہے اس سے تو مر جائے گا جلد، اپنے گھر کا بندوبست کر لے. خدا کلام کو بھیجتا ہے یساع کی معرفت اور کہتا ہے اب تو کیا کر لے، بندوبست کر لے. لیکن حزقیہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ حزقیہ کے پاس جب یہ کلام پہنچتا ہے تو وہ کلام کو قبول کرتا ہے. وہ اس کلام کے آگے جھک جاتا ہے، اس کلام کے آگے شکستہ ہوتا ہے، اس کلام کو سن کر کانپتا ہے، اس کلام کو سن کر وہ خدا کے آگے جھک جاتا ہے. کبھی کبھی جب کلام کی بات ہوتی ہے اور خدا کے خادم کہتے ہیں گناہ سے توبہ کر لو، یسوع مسیح آیا اس نے بھی یہی منادی کرنا شروع کی توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. تو کچھ لوگ ٹھٹھے اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئے نوے آگے نے توبہ کر لو. میں آپ کو بتاؤں ساری بائبل مقدس کا مرکزی مضمون توبہ ہے. توبہ جب لوگ کریں گے شفائیں آئیں گی، بحالیاں آئیں گی، خوشحالیاں آئیں گی. اور جب لوگ توبہ کریں گے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تبھی وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں توبہ کی منادی کسی مشن کی منادی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کسی مشن کی منادی نہیں کرتا.
کسی دھرم کی منادی نہیں کرتا، کسی عقیدے کی منادی نہیں کرتا، میں اس کلام کی منادی کرتا ہوں، اور اس کلام کو لکھنے والے دنیا کے نجات دہندہ یسوع مسیح کی منادی کرتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی اس کلام کو مانے گا، کوئی اس کلام کو سنے گا، کوئی اس کلام پر عمل کرے گا تو وہ برکت پائے گا۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح جب زمین پر آیا، یوحنا نے پہلے ہی بیان کر دیا کیونکہ اس کا پیشرو تھا، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے خود بھی بیان کیا، اور یسوع مسیح نے یہ کہنا اور منادی کرنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی، کیوں کہنا شروع کیا؟ اس لیے کہ یسوع مسیح خود خدا کا کلمہ تھا، وہ کلام ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ابتدا میں کلام خدا کے، اور کلام ہی کلمہ جو مجسم ہوا وہی خدا تھا۔ اس لیے کلمہ، کلام جب اس زمین پر بھی آیا، یا تو وہ شفا دینے جا رہا ہے، یا وہ شفا دے کر آ رہا ہے، یا وہ کھڑا شفا دے رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے اگر کوئی شفاؤں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ہماری مخالفت نہیں کرتا، وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتا ہے، وہ اس کلام کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، شفائیں اور معجزے اب نہیں ہیں، وہ رسولوں کے وقت کے لیے تھے۔ کیا یہ خدا تبدیل ہو گیا ہے؟ یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے یسوع مسیح خدا کا کلمہ کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ ابد تک، ابد تک۔ وہ لا تبدیل خدا ہے، اس کا مشن وہی ہے آج بھی۔ اس لیے آج بھی وہ اپنا کلام بھیجتا اپنے خادموں کے وسیلے۔ آج اس نے مجھے بھیجا۔ میرا ایمان ہے اگر کسی کے اندر بڑا خوف ہے نا، میں اس کے لیے پہلے دعا کر دیتا ہوں۔ کلام سب کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے، اور جو اچھا پریچر ہے وہ لوگوں کے خلاف کلام نہیں سناتا، نہ قوموں کے خلاف، نہ عقیدوں کے خلاف، وہ خدا کی بات، خدا کی محبت بیان کرتا ہے۔ آمین۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں، میں خدا کی محبت بیان کر رہا ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور خدا کی محبت ساری دنیا کی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا۔ لوگ اپنی حیثیت اور لوگ اپنے مرتبے کو خدا کے کلام سے بڑا بنا لیتے ہیں، اور وہ خدا کے خادموں کی، خدا کے کلام کی توہین کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں ان پر، اس لیے وہ برکت نہیں پاتے۔ یرمیہ کہتا ہے خدا نے کلام بھیجا، خدا نے نبی بھیجے، لیکن لوگوں نے رد کیا اور انہوں نے رہائی نہیں پائی۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے کلام کو قبول کریں گے، خدا کے کلام کو اس طرح قبول کریں گے جس طرح کے حزقیہ بادشاہ نے قبول کر لیا، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کلام کو اس طرح قبول کر لیں گے جس طرح حزقیہ بادشاہ نے قبول کر لیا، تو آج یہ کلام آپ کی زندگی میں بھی شفا بن جائے گا، یہ کلام آپ کی زندگی میں معجزہ بن جائے گا، یہ کلام آپ کی زندگی کے لیے بحالی بن جائے گا، یہ کلام آپ کی زندگی کے لیے قدرت سے کام کرنے والا بن جائے گا، اور یہ کلام آج آپ کی زندگی میں بدروہوں کے بندنوں کو اور ہر طرح کے جادو ٹونے کے بندنوں کو توڑنے والا بن جائے گا۔ ہیلیلویا۔ اب حزقیہ بادشاہ نے کلام کو قبول کر لیا اپنے اندر، اور جب اس نے کلام کو سنا، اس نے دیوار کی طرف منہ کیا، اس نے یسایا نبی پر تنقید نہیں کی، اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور رونا شروع ہو گیا۔ آج میں کہوں گا جب میں کلام بند کروں، کلام سنا لوں اور کہوں کہ دعا کریں، تو آج کلام کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگیوں پر کام کرے۔ تو جب خدا کلام کرتا ہے وہ قدرت سے کام کرتا ہے۔ خدا نے اپنا کلام پھر یسایا نبی پر بھیجا، اور ابھی یسایا حزقیہ بادشاہ کا پیغام دے کر شہر سے باہر نہیں نکلا تھا، خدا کا کلام پھر یسایا نبی پر نازل ہوا، اور خدا نے یسایا نبی کو کہا جا
میرے بندہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے اور میں نے تیرا رونا سنا ہے اور میں نے تیرے دل کو دیکھا ہے، اس لیے جا۔ عیسیٰ نبی سے کہتا جا میرے بندہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ میں نے تیری عمر 15 سال اور بڑھا دی ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرماتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے، آپ کی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ابلیس آپ پر بیماریاں لانا چاہتا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بیماری اور موت کا ڈائریکٹ مسئلہ گناہ ہے۔ گناہ نے موت پیدا کی ہے، گناہ کے سبب سے بیماریاں آئی ہیں۔ میڈیکل سائنس کبھی اسے ذہنی بیماریاں کہتی ہے، نفسیاتی بیماریاں سائیکولوجیکل پرابلمز کہتی ہے، سائیکوٹرک پرابلمز کہتی ہے، کبھی فزیکل پرابلمز کہتی ہے، کبھی ایموشنل پرابلمز کہتی ہے۔ میڈیکل سائنس آپ کی بیماری کو نفسیاتی مسئلہ قرار دیتی ہے، لیکن بیماری کا اصل مسئلہ روحانی ہے اور بیماری کا اصل مسئلہ گناہ ہے۔ جب کوئی اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا، حزقیہ بادشاہ نے دعا کی، رونا شروع کیا، اقرار کرنا شروع کیا۔ آنسو اس کے اقرار کی علامت ہیں۔ تو خدا نے اسی وقت پھر کلام بھیجا، کس لیے؟ زبور 107 میں ہم نے پڑھا وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو، اور وہ ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے، کیونکہ عبرانیوں کے نام خط 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا کلام ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ بند گودے گودے میں سے گزر جاتا، دل کے خیال دل تک پہنچتا ہے اور دل کے خیالوں کو جانچتا ہے۔ یہاں جو لفظ جانچتا استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے دل پر کام کرتا ہے، خیالوں کو جانچتا ہے۔ اور خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے وہ دل پر کام کرتا ہے، بند گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے۔ خدا کے کلام کی یہ قدرت ہے، ہیلیلویا۔ اور وہ دل پر کیا کام کرتا ہے؟ کسی نے گیت گایا دل نو گناواں دیاں لگیاں بیماریاں۔ اس بیماری کا علاج صرف خدا کے پاس ہے۔ وہ اپنے کلام کے صاف پانی سے نہ صرف دھوتا بلکہ اپنے کلام کی تلوار سے پہلے 2 دھاری کلام کی تلوار سے دلوں پر سے نشتر کے طور پر کام کر کے گناہ کو کاٹ دیتا ہے، کھرچ دیتا ہے، اور پھر اپنے کلام کے صاف پانی سے اسے دھو کر پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور جب دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، دل خدا کے کلام سے بدل جاتا ہے اور نیا روح ہمارے باطن میں آ جاتا ہے، شفا آ جاتی ہے، بحالی آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، اور خدا کا جلال ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر آپ کی زندگی میں پاپ کے اندھیرے ہیں، مایوسی کے اندھیرے ہیں، آپ کی راہیں اندھیر ہو چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں اگر سارے راستے اور دروازے بند ہو گئے ہیں، آج میں آپ سے کہوں گا خدا کے کلام پر اعتماد رکھیں، آج وہ آپ کی راہوں کو روشن کر دے گا، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے، شفا بخشتا، ہلاکت سے رہائی دیتا، راہوں کو روشن کرتا اور شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، بیماروں کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا حزقیل سے کلام کیا، سوکھی ہڈیاں جڑ گئی، لشکر تیار ہوا اور ان میں زندگی آ گئی، دم آ گیا۔ خدا کا کلام زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے 4 دن کے لازر کو زندہ کر دیا، بیوہ کے نائن
शहर की बेवा के मुर्दा बेटे को कलाम करके जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? कहा मैं तुझसे कहता हूं, कलाम किया, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और लिखा वो लड़का उठ बैठा। हालेलुया, हालेलुया। उसे मौका दे, वो आपको छुए आज, उसका कलाम आपकी जिंदगियों को छू ले। उसने याइर की बेटी से कहा तलीता कुमी, बेटी उठ, और वो उठ बैठी। बाइबल मुकद्दस ये बात बताती है, शहादत देती है। उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया कलाम से। कब्र के बाहर खड़ा है यीशु, और मुर्दा कब्र के अंदर है, कफन में बंधा हुआ है, और यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े होकर दुआ करते हैं, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ सुन लिया है। और ये कहकर उन्होंने कहा ऐ लाजर, कलाम किया, ऐ लाजर कब्र से। यीशु मसीह ने जब ये कलाम किया, कलाम कब्र के अंदर चला गया। हालेलुया। वो मुर्दा लाजर के बदन को छुआ उसने, और जब कलाम ने मुर्दा लाजर के बदन को छुआ तो उसमें जिंदगी आ गई। हालेलुया। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। यीशु ने 4 दिन के 3 दिन इंतजार क्यों किया? इसलिए कि बहुत से लोग इतराज करते थे कि उसने हमें कुल नहीं पढ़ने दिया। अगर तीसरा कर लेने देता, उसने बेवा के बेटे को जिंदा किया, तीसरा नहीं करने दिया, कुल नहीं पढ़ने दिया, और याइर की बेटी को भी पहले ही जिंदा कर दिया। लाजर के मुतल्लिक यीशु मसीह ने कहा तुम कुल पढ़ लो, तीसरा कर लो, फिर मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। और फिर आकर उसने बताया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। और वो कुदरत आज आपकी जिंदगियों के लिए काम करेगी। कितने लोग हैं जो आज खुदा के कलाम की कुदरत पर यकीन रखते हैं? अगर आप की जिंदगी में पाप के अंधेरे हैं, मायूसी के अंधेरे हैं, आपकी राहें अंधेर हो चुकी हैं, आप समझते हैं अगर सारे रास्ते और दरवाजे बंद हो गए हैं, आज मैं आपसे कहूंगा खुदा के कलाम पर इत्मीनान रखें। आज वो आपकी राहों को रोशन कर देगा, क्योंकि वो अपना कलाम नाजिल फरमाता है, शिफा बख्शता, हलाकत से रहाई देता, राहों को रोशन करता, और शिफा देने की कुदरत रखता है। बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है, मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। अभी मैंने बताया हिजकिय्याह से कलाम किया, सूखी हड्डियां जुड़ गई, लश्कर तैयार हुआ, और उनमें जिंदगी आ गई, दम आ गया। खुदा का कलाम जिंदा करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया। बेवा के नाइन शहर की बेवा के मुर्दा बेटे को कलाम करके जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? कहा मैं तुझसे कहता हूं, कलाम किया, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और लिखा वो लड़का उठ बैठा। हालेलुया, हालेलुया। उसे मौका दे, वो आपको छुए आज, उसका कलाम आपकी जिंदगियों को छू ले। उसने याइर की बेटी से कहा तलीता कुमी, बेटी उठ, और वो उठ बैठी। बाइबल मुकद्दस ये बात बताती है, शहादत देती है। उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया कलाम से। कब्र के बाहर खड़ा है यीशु, और मुर्दा कब्र के अंदर है, कफन में बंधा हुआ है, और यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े होकर दुआ करते हैं, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ सुन लिया है। और ये कहकर उन्होंने कहा ऐ लाजर, कलाम किया, ऐ लाजर कब्र से। यीशु मसीह ने जब ये कलाम किया, कलाम कब्र के अंदर चला गया। हालेलुया। वो मुर्दा लाजर के बदन को छुआ उसने, और जब कलाम ने
मुर्दा लाजर के बदन को छुआ तो उसमें जिंदगी आ गई। हालेलुया। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। मैं चाहता हूं आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए, अपने पांव पर खड़े हो जाए, अपने पांव पर मैं चाहता हूं खड़े हो जाए, कोई बैठा हुआ ना रहे। अगर आज आप अपना मौजज़ा पाना चाहते हैं, अगर आज अपनी बरकत पाना चाहते हैं, खुदा के कलाम की कुदरत पर यकीन रखते हैं, तो खुदा के कलाम के आगे झुक जाएं। पहले मैं जिस को बुलाऊं वो आगे आएगा। जितने लोगों के अगर कान बंद हैं वो आगे आ जाएं, और जिनकी आंखों का प्रॉब्लम है वो आगे आ जाएं, और जिनके बदन में जोड़ों का दर्द है, हड्डी के रीढ़ की मोहरे खिसक गए हैं, डिस्क खिसक गई हैं, पत्थरियां, रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, किसी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहूंगा आप आगे आ जाए। तेरी कुदरत के लिए, यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ ये बुजुर्ग पूरा सुनाई देना शुरू हो जाए। यीशु के नाम में शुक्रगुजारी करते हैं, बंद कान खुल जाए। तेरी शुक्र यीशु के नाम में खुदावंद, कुदरत वाला खुदावंद, कान खुल जाए। यहोवा यरी अभी इसी खुदावंद, वक्त तो इब्तिदा खुल जाओ, खुल जाओ। आखिर खुदावंद, यहोवा यरी खुदावंद, तेरी घुटनों कुदरत का दर्द चला जाए, तेरा शुक्र हो, तेरी घुटनों का दर्द तारीफ चला हो। जाए, यीशु के दर्द नाम अभी से इसी वक्त चला मांगते जाए, हैं। दर्द अभी इसी वक्त चला जाए। जिनके दर्द है वो अपने सरों पर अपने हाथ रख ले। आपकी कैसी बीमारी अपने सरों पर अपने हाथ रख ले। जो बीमार है वो अपने सर पर अपना हाथ रख ले। गिल्टियां, रसोलियां अभी चली जाएंगी और आप गवाही देकर जाएंगे। बगैर गवाही के कोई नहीं जाएगा। अगर आपकी कैसी प्रॉब्लम है, कैसी बीमारी है, कैसी मुश्किल है, आप अपने सर पर अपना हाथ रख ले। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में घुटनों के दर्द अभी इसी वक्त चला था। हर तरह के दर्दों, एब्लिसी तस्वीरों, बीमारियों, टच, पावर, 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 टच, हील, 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 टच, हील, हील, टच, हील, पीछे खड़े हो जाए, टच, हील, हील, ब्लेस, टच, हील, ब्लेस, 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 टच, हील, ब्लेस, 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 टच, हील, हील, ब्लेस, टच, हील, ब्लेस, टच, हील, ब्लेस, टच, हील, ब्लेस, 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 टच, हील, ब्लेस, टच, हील, हील, हील। आपके कानों का मसला था, अभी अपने मैं बाइक के बगैर बोलता हूं, आप मेरी आवाज का जवाब देंगे। याकूब मसीह मीरपुर में, वजीराबाद। हालेलुया। पहले आपको इतना सुनाई नहीं देता, बहुत कम होता है, कोई बोलता था ना तो मेरी समझ से बाहर होता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको एक और भी बीमारी थी, आपने मुझे बताई, घुटनों की दर्द थी। अभी चेक करें, ये चली गई है, घुटनों की दर्द चली गई है। हालेलुया। बहुत में नहीं, मुझे नहीं पकड़े। यीशु का शुक्रिया अदा करें। मसीह बात को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको मैंने नहीं, यीशु मसीह ने शिफा दी है। देने वाला मेरा मसीह बात। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा काम करता है? कुछ बड़ा ईमान। हालेलुया। आइए, जितने बीमार हैं, आपका अगर आपकी औलाद नहीं है, औलाद के लिए आंखों का मसला है, आंखें ठीक हो जाएंगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आप सबके लिए बारी बारी दुआ करूं। आप ईमान रखें, जब मैं बीमारियों को झिड़कूंगा, आप मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारी को झिड़कें। खुदा कलाम कर रहा है, मेरी टीम, हम बीमारियों को झिड़केंगे और आपकी हर तरह की बीमारियां चली जाएंगी। अगर आप बदरुओं से खौफजदा हैं, बदरुओं का खौफ चला जाएगा। आपके घर से बदरुओं के लश्कर भाग जाएंगे आज। अगर भांजपन की लानत है, चली जाएगी। आपकी कैसी बीमारी क्यों नहीं है, वो चली जाएगी। अपने सर पर अपना हाथ रखें। अगर आप बीमार, अपने सर पर अपना हाथ रखें, अपने सर